بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 43 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب اکرامی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیان فضلہم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت کرنے اور ان کے فضائل کا بیان۔ اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیتیں نازل فرمائیں ان کو ذکر کیا جائے گا، اور اس کے بعد احادیث کو ذکر کیا جائے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ کی عادت شریفہ ہے کہ وہ اپنے باب سے متعلق پہلے آیات کو ذکر کرتے ہیں۔ اس میں بھی اسی طرح کیا گیا، تو ہم پہلے قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے ہیں۔ قال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں بالکل صاف کر دے۔ رجس کہتے ہیں، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو شرعاً یا طبعاً قابل نفرت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شرعاً یا طبعاً قابل نفرت چیزیں ہیں، چاہے وہ گناہ ہوں یا کوئی اور ایسی عادات، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے اس کو دور کر دیا۔ وقال تعالی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ادب کی چیزوں کو جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی چیزیں یعنی شعائر اللہ جو ہیں ان کی تعظیم کرتا ہے، تو وہ شخص جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہی ان شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ شعائر جو ہے، شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے علامت کے، یعنی وہ چیز جو کسی خاص مذہب یا جماعت کی علامت سمجھی جاتی ہو اسے شعائر کہتے ہیں۔ تو جیسے کہ اسلام کی بھی کئی شعائر ہیں، کئی ایسے خاص احکام ہیں جو کہ ہمارے مذہب کی علامت سمجھے جاتے ہیں، تو ان کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ اس کو تقوی کی نشانی کہا کہ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہی ان کی عظمت جو ہے اس کو سمجھے گا اور ان کی تعظیم کرے گا۔ وعن یزید بن حیان قال انطلقت انا وحسین بن صبرہ وعمر بن مسلم الى زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فلما جلسنا الی قال له حسین لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعت حدیثہ وغزوت معه وصلیت خلفہ لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ابن اخی واللہ لقد کبرت سنی وقادم عہدی۔ حضرت یزید بن حیان رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ رحمہ اللہ اور عمر بن مسلم رحمہ اللہ اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ جب ہم وہاں بیٹھے تو حسین رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے زید بن ارقم، آپ نے خیر کثیر کو پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنے، آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے اور آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، یقیناً آپ خیر کثیر کی باریابی سے ہمکنار ہوئے۔ اے زید بن ارقم، جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہیں ان میں سے ہمیں بھی بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا اے میرے بھتیجے، خدا کی قسم میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات کا زمانہ بہت پرانا ہو گیا۔ وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال اور مجھ سے بہت باتیں بھول بھی گئی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ تھیں، پس جو حدیثیں میں تم سے بیان کروں اسے تسلیم کرو، اور جو نہ بیان کروں تم مجھے ان کے بیان کرنے کی زحمت میں نہ ڈالو۔ پھر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی پانی کے چشمے پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور حمد و ثنا وعظ و تذکیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما بعد، خبردار اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، جلد ہی میرے رب کا فرشتہ میرے پاس حاضر ہو جائے گا، تو میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں گا، اور میں تم میں دو عظیم بھاری چیزیں چھوڑنے والا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جس میں نور ہدایت موجود ہے، پس اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس کے ساتھ تمسک اختیار کرو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی ترغیب دی اور اس کی طرف رغبت دلائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي فقال له حسین ومن أهل بيته يا زید أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيتي ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم رواہ مسلم۔ وفی روایہ الا وانی تارک فیکم ثقلین احدہما کتاب اللہ هو حبل اللہ من اتبع کان علی الہدی ومن ترک کان علی الضلالہ۔ آپ نے فرمایا، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر حسین رحمہ اللہ نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں؟ تو زید رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ لینا حرام ہے۔ حسین رحمہ اللہ نے کہا، وہ کون ہے؟ زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اہل بیت ہیں۔ اور حسین رحمہ اللہ نے کہا، کیا ان پر صدقہ حرام ہے؟ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی ہاں۔ اسے مسلم نے روایت کیا، اور ایک روایت میں ہے، خبردار، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب اور وہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہی میں ہے۔ اس حدیث کے راوی، ان کا نام یزید بن حیان رحمہ اللہ ہے، یہ تابعی ہیں، اور یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ تو ان کا نام یزید اور ان کے والد کا نام حیان تھا، اور یہ کوفہ کے رہنے والے تھے،
اور اکثر اسماء الرجال ان والے جو ہیں انہوں نے ان کو ثقہ راوی کہا ہے، یعنی یہ تابعی تھے، انہوں نے صحابی سے روایت سنی ہے۔ اس حدیث میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ وَنَسِیتُ بَعْضَ الَّذِی، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے یا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر کچھ انسان بھول جائے تو اس میں شرمندگی نہ محسوس کرے بلکہ اس کو بتا دے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، نہ بھولنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی جس کو یہ بیان فرمانے جا رہے ہیں، تو ہم اس وقت خمن یعنی خمن کے پاس تھے، بِمَاءٍ خمن، تو اس میں جو ہے اس کو غدیر خم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اصل میں غدیر تو حوض یا کسی تالاب کو کہتے ہیں، تو شاید وہاں کوئی حوض یا تالاب ہوگا، اس لیے اس کو غدیر خم بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جگہ تھی جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور اس چشمے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا۔ اور بعض محدثین کے نزدیک حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر مدینے کی واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر پڑاؤ ڈالا تھا، تو آپ نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ، میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ثقلین، یعنی دو بھاری چیزیں۔ تو ثقلین سے مراد جو ہے وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک ہے، اور اہل بیت مراد ہے۔ تو ان کو ثقلین کیوں کہا؟ تو ثقلین عظیم المرتبت کی وجہ سے کہا، یعنی وہ بھاری ہیں اپنی عظمت میں، اپنے رتبے میں، تو اس لیے ان کو ثقلین کہا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا مشکل ہے اس لیے ان کو کہا، لیکن زیادہ راجح یہی ہے کہ ان کی عظمت کی وجہ سے۔ اور ثقلین جو ہے یہ اس بوجھ کو بھی کہتے ہیں جو مسافر اٹھاتے ہیں، تو اس سے اس کا ترجمہ اگر حساب سے دیکھا جائے تو پھر یہ ترجمہ بن جائے گا کہ کتاب اللہ اور اہل بیت جو ہیں یہ دین کا متاع ہے، دین کا سامان ہے، ان کے ذریعے دین کی اصلاح اور درستگی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس سے ہمیں دیکھیں اہل بیت جو ہے ان کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اہل بیت کس قدر فضیلت والے ہیں، اہل بیت کا کتنا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کو تم تھام لو۔ پھر حضرت حسین رحمہ اللہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اہل بیت میں داخل ہیں؟ تو انہوں نے اس کا اقرار کیا کہ جی ہاں، ازواج بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اہل بیت وہ ہیں، یعنی جو اس میں یہ فرمایا کہ اہل بیت جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کے لیے صدقہ حرام ہے، یعنی آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، ان سب کے لیے صدقہ لینا حرام ہے۔ تو ان سے مراد بنو ہاشم ہے، یعنی بنو ہاشم کے لیے صدقہ حرام ہے۔ تو پھر اس میں اختلاف ہوتا ہے کہ کیا صدقہ واجب یعنی صدقہ مفروضہ حرام ہے یا صدقہ نفلی بھی حرام ہے؟ تو صدقہ مفروضہ جو ہے یہ تو بالاتفاق حرام ہے، یعنی بنو ہاشم جو ہیں ان کے لیے صدقہ مفروضہ حرام ہے، اور اگر نفلی صدقہ ہو تو اکثر احناف اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حلال ہے، مگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آل نبی کے لیے صدقہ فرض اور نفل دونوں ہی حرام ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کی بھی ایک روایت یہ ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی احناف کا فتویٰ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے فرض ہو صدقہ یا نفل ہو، یہ دونوں ہی لینا حرام ہے۔ دیکھیں اس میں یہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اہل بیت میں داخل ہیں، اگرچہ یہاں پر انہوں نے بعد میں یہ ذکر فرما دیا کہ بنو ہاشم جو ہیں ان پر صدقہ حرام ہے، یہ سارے اہل بیت میں ہی داخل ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ موقوفا علیہ انہ قال،
ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام اور احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی عزت کرو۔ ارقبو یعنی راعوہ کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے خیال کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل جو ہے اگر ہمارے دل میں ان کا اکرام ہوگا، ان کی محبت ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی ہمارے دل میں قدر اور محبت ہوگی۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے وہ تو بہت ہی درجے اوپر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی ہمارے دل میں محبت ہوگی تو آپ کی اہل بیت کی عزت جو ہے وہ تو گویا بہت ہی زیادہ رتبے والی چیز ہے۔ اس کا تو ہم بہت زیادہ رتبے کا خیال کریں گے۔ بعض علماء کے قول کا مطلب یہی ہے کہ جیسے کوئی شفیق باپ مرتے وقت اپنی اولاد کے بارے میں کسی کو یہ وصیت کرتا ہے کہ میں اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان کی خوب دیکھ بھال کرنا، ان کی نگہبانی کرنا، ان کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارقبو میں یہی بیان فرمایا کہ تم ان کا خیال کرنا، ان کی عزت اور احترام کا خیال کرنا اور ان کے مفادات کا تحفظ کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی جو عزت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی وجہ سے ہے، اس لیے اہل بیت کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی ہماری محبت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہر چیز کو محبوب سمجھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کو وہی درجہ دیں جو کہ ان کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔